یہ سوال تقریباً ہر دوسری عورت کرتی ہے کہ آخر میرا شوہر چاہتا کیا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو پتا چل بھی جائے نا کہ آپ کا شوہر کیا چاہتا ہے، اس میں سے 90% چیزیں آپ کر ہی نہیں پاتے، کیونکہ آپ کچھ اس طرح کی چیزوں سے باؤنڈ ہوتے ہو، جیسے اس کے گھر والے یا پھر آپ کے حالات یا شوہر کا خود کا رویہ، جس کی وجہ سے آپ اس کو وہ چیزیں نہیں دے پاتے جو وہ ایکچولی چاہتا ہے۔ کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ کبھی بھی ون سائیڈڈ نہیں چلتا، یہ ایک ٹو اینڈ فرو موشن ہے۔ اگر وہ آپ کو کچھ دے گا تبھی وہ کچھ لے گا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ساری لائف آپ اس کے لیے کچھ کرتی رہیں اور وہ کچھ بھی نہ کرے۔ لیکن لیڈیز یہاں پہ ٹویسٹ آتا ہے، بات سنیں غور سے۔ اگر آپ چاہتی ہیں نا کہ وہ آپ کے لیے کچھ کرے تو پہلے نا دل بڑا کر کے، ذرا بڑا پن شو کر کے نا آپ کچھ کرنا شروع کریں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے تھینک یو سو مچ فار 50K سبسکرائبرز۔ کبھی بھی بندہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، یہ ہم سب کی جوائنٹ ایفرٹ ہے۔ میں آپ کے لیے کچھ پرووائڈ کرتی ہوں، آپ لوگ مجھے ان ریٹرن پیار دیتے ہو۔ اور اگر ابھی بھی کسی نے میری ساری ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں لیکن کمنٹس کرنا سٹارٹ نہیں کیا، شیئر کرنا سٹارٹ نہیں کیا اور سبسکرائب بھی نہیں کیا ہوا، تو پھر یہ تو غلط بات ہے نا، کر لو۔ اچھا، بہت ساری باتیں ہو گئی، اب واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ آخر ایک شوہر چاہتا کیا ہے؟ شوہر آپ سے انکنڈیشنل عزت چاہتا ہے۔ رسپیکٹ ایک وہ چیز ہے جس پہ کوئی آدمی کمپرومائز نہیں کرتا، یہ اس کے اندر نا ایک ان بورن چیز ہے کہ میری عزت کی جانی چاہیے، میں چاہے جو مرضی کرتا رہوں دوسرے بندے کے ساتھ، میری عزت کے اندر کوئی بھی فرق نہ آئے۔ تو لیڈیز یہاں پہ نا تھوڑا سا دل بڑا کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ کا شوہر اگر فرشتہ بھی ہے نا تو یقین کریں، آپ نے اگر اس سے بدتمیزی کیا نا، وہ اس کو اپنے ذہن میں رکھے گا، وہ چاہے آپ کو 10 دن بعد اس کا جواب دے، چاہے سال بعد دے، لیکن وہ اس چیز کو بھلائے گا نہیں۔ اب آپ کی اگر فائٹ ہوئی ہے اس سے، یا پھر اس کے گھر والوں کی وجہ سے آپ مینٹلی ڈسٹربڈ ہیں، کوئی بھی اس طرح، یا پھر فائنینشیل ایشوز چل رہے ہیں، آپ نے نا بدتمیزی نہیں کرنی۔ آپ کا شوہر آپ کی عزت کرے گا، آپ سے زیادہ محبت کرے گا اور آپ کے لیے چیزوں کو آسان کرنے کی کوشش کرے گا، آپ اس کی رسپیکٹ کرنا سٹارٹ کریں۔ اور میری ایک بات یاد رکھیں، عزت دینے والا کبھی بھی بے عزت نہیں ہوتا۔ آپ کا اپنی آئیز میں ہی اپنا مقام بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو اٹ شوز کہ یو ہیو اے گریٹر پرسنالٹی دین دیٹ پرسن۔ سیکنڈلی، ایک شوہر چاہتا ہے کہ اس کی بیوی کے لیے دنیا میں سب سے اہم ترین انسان وہ ہو۔ اور پتہ ہے، کچھ عورتیں اتنی زیادہ اس چیز میں انوسینٹ ہوتی ہیں، انہیں اس چیز کا آئیڈیا ہی نہیں ہوتا۔ ہر بندے کے لیے اس کے پیرنٹس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، لیکن لٹرلی جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے نا تو آپ نے چیزوں کو ڈفرینٹلی پرائیورٹائز کرنا ہوتا ہے۔ فرض کریں کہ ابھی بھی آپ کے دل میں سب سے جو اہم ترین جگہ ہے نا وہ آپ کے پیرنٹس کی ہے، لیکن آپ نے یہ بات اپنے شوہر کو نہیں بتانی، اس کے سامنے نہیں کرنی بار بار، کہ آپ سارا دن جب بھی آپ کا ہسبینڈ آپ کے پاس آ کے بیٹھا ہے تو آپ اپنے پیرنٹس کی باتیں کر رہے ہو، یا پھر آپ اپنے بھائی کی، اپنی بہن کی۔ یہ عادت ہوتی ہے، یہ میں نے دیکھا ہے میجورٹی عورتوں میں، کہ ان کی لائف کا جو ایک بیسک ایریا ہے نا ڈسکس کرنے کے لیے، وہ اس کی فیملی ہے۔ یہ کام آپ نے نہیں کرنا۔ جو عورت اس چیز کو کرتی ہے نا، اس کو فوری طور پہ چاہے اس چیز کا نہ ملے ڈرا بیک، لیکن ڈاؤن دا لائن آپ کا ہسبینڈ آپ سے اریٹیٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور صرف آپ سے نہیں، آپ کی ہوئی باتوں کی وجہ سے، کیونکہ اس کو یہ فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کی لائف میں تو اگر کوئی چیز امپورٹنٹ ہے نا تو وہ اس کی فیملی ہے، وہ آپ کی فیملی سے بھی نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور جب آپ کو یہ چیز فیل ہونا سٹارٹ ہوتی ہے تب پانی سر سے گزر گیا ہوتا ہے، پھر آپ دونوں لڑتے ہو، آپ کہتے ہو یار میری فیملی نے تمہیں کیا کہا ہے جو تم مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہو، یا پھر تم وہاں جانا پسند نہیں کرتے، یا تمہیں ان کا آنا پسند نہیں ہے۔ تو اس لیے نا دل بڑا کر کے یہاں پہ دل تو بھائی بڑا کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے یہ جو ایک ایریا ہے نا شوہر والا، اس کو ماسٹر کرنا ہے تو دل بڑا کرنا پڑے گا۔ پھر ہر آدمی کے لیے نا جو ایک سب سے میجر پیار کا کرائٹیریا ہوتا ہے نا، وہ اس کی ماں کا لیول ہوتا ہے۔ اس کو ہوتا ہے کہ یار جس طرح سے ماں پیار کرتی ہے نا، پیار تو اسی کو کہتے ہیں، اس کے علاوہ جو بھی ہے نا وہ پیار نہیں ہے۔ اور بہت ساری میجورٹی مدرس نے بچوں کی، اپنے بیٹوں کی تربیت اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ ماماز بوائے ہوتے ہیں۔ بھائی بوائز موم تو ہر کوئی بن سکتا ہے، لیکن مدر ٹو بوائے یہ بہت کم عورتیں کر پاتی ہیں۔ آپ اپنے بچے کی اچھی تربیت کرو گے تو ہی کل کو وہ ایک اچھی فیملی کو رن کر سکے گا، جو کہ ماشاءاللہ سے میجورٹی ساسوں نے کی ہی نہیں ہوتی۔ وہ تو بلکہ اس طاق میں بیٹھی ہوتی ہیں کہ کس وقت بہو آئے اور ہم جو اپنی زندگی کی پوری فرسٹریشن ہے نا اس بیچاری بچی پہ نکالنا شروع کر دیں۔ تو میرا بیٹا، اگر آپ کی ساس آپ کے اوپر اپنی لائف کی فرسٹریشن نکال رہی ہے نا، تو یہ وہ اس کی پرسنالٹی ہے، دس از ناٹ یو۔ یہ آپ نے نہیں سوچنا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ میں نے ریسنٹلی اس کے اوپر ایک شارٹ بھی پوسٹ کیا تھا کہ اگر سانپ کسی کو کاٹ لے تو کیا وہ بندہ بیٹھ کے یہ سوچنا شروع کر دے گا کہ مجھے سانپ نے کیوں کاٹا، یا پھر وہ اس کا علاج کرے گا۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی بندہ اپنی نیچر سے مجبور ہو کے آپ کو تنگ کر رہا ہوتا ہے
تو آپ نے بیٹھ کے یہ سوچنی کہ یار مجھے کیوں تنگ کر رہا ہے، بھائی اس کی عادت ہے کر رہا ہے، آپ اپنا کام کرو. آپ کی فیملی، آپ کا شوہر اور آپ کے بچے ہیں. اس طرح کی جو تھرڈ پارٹی چیزیں ہیں ان کو آپ نے پرائیورٹائز نہیں کرنا، نہ ہی ان کے بارے میں سوچنا ہے. آپ اپنی انرجی غلط جگہ پہ ویسٹ کر رہے ہو. ڈونٹ ڈو دیٹ. تو جس بندے کو اس طرح کی محبت چاہیے ہوتی ہے نا، اس کو اس طرح کی محبت دے دو. اللہ پاک نے نا عورت کو بے تحاشا محبت دینے کے جذبے سے نوازا. اس لیے اگر کوئی عورت مجھے یہ کہتی ہے نا کہ بھائی میرے سے نہیں محبت دی جاتی ہے، مجھ سے ایسا نہیں ہوتا، تو یہ بات غلط ہے، کیونکہ یہ چیز آپ کو اللہ پاک نے دے کے بھیجا ہوا ہے. آپ کو صرف اپنے اندر تھوڑا سا ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ لوگ ایک بیٹے کی ماں ہے نا، تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ بیٹوں کے لیے نا ماں کے دل میں کچھ ایکسٹرا ہی اسپیس ہوتی ہے اس کی چیزوں کو ٹالریٹ کرنے کی. تو یہی بات آپ کا شوہر بھی چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں جو چیزیں کر رہا ہوں نا، اچھا میں نے اگر اپنے کپڑے بن میں نہیں پھینکے، یا پھر اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، آپ کو خود آئیڈیا ہوگا جو آدمی نہیں کر رہے ہوتے وہ ایکچولی. اچھا کچھ لوگوں کی اپ برنگنگ اتنی سپرب ہوتی ہے، جن کی مدرس کو واقعی ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے، وہ سارا کچھ خود کرتے ہیں اور وہ کسی سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ ان کے لیے کوئی آ کے کرے. اب چونکہ ہمارے یہاں میجورٹی ہاؤس ہولڈس میں یہ چیز نہیں ہے، تو اس لیے آدمی یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں نا، عورت کو بیوی آتی ہے، اسے غصہ آتا ہے کہ یہ کیا طریقہ ہے، میں تمہاری ملازم ہوں جو میں تمہارے یہ چھوٹے چھوٹے کام کروں. لیکن وہ ایکچولی اس کی مدر نے چونکہ یہی اس کی تربیت کی ہوتی ہے، اور وہ بڑا ہوتے ہوتے اس کے ذہن میں یہ چیز پکی ہو جاتی ہے کہ یہ جو میرے کام ہے نا، یہ کسی اور نہیں کرنے ہیں، میں نے نہیں یہ کرنے. حالانکہ آئیڈیلی تو ہر بندے کو اپنا کام خود کرنا چاہیے، لیکن چونکہ ایسا نہیں ہوتا تو پھر وہ بندہ دوسرے سے نا وہ چیز ایکسپیکٹ کرنے لگ جاتا ہے. جہاں پہ آپ نے نا بڑی سمجھداری سے چلنا ہے. آپ نے نا شروع میں تو وہ کام خاموشی سے کرتے جانا ہے، لیکن آپ نے پیار سے کرنا ہے. اس کو پیار سے سمجھانا بھی ہے ساتھ ساتھ کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ یہی چیز غصے میں کرو گے نا، دیکھو میری بات سنو، آدمی غصے کی زبان کبھی بھی نہیں سمجھتا. پیار سے اس سے آپ ہر کام کروا سکتے ہو، کیونکہ ون وے اور اندر اس نے اپنا کام تو پھر لینا ہی ہوتا ہے. وہ آپ سے ٹیڑھی انگلی سے لے یا پھر سیدھی انگلی سے لے. تو اگر یہاں پہ آپ سمجھداری سے چلو گے نا، ایونچولی آپ اس کی عادتوں کو چینج بھی کر دو گے، وہ اپنا کام بھی خود کرنا شروع کر دے گا، اور آپ کی لائف بھی ایزی ہو جائے گی. آپ کی عزت بھی بہت کرے گا کہ اس بندی نے نہ صرف ایک اچھا انسان بننے میں میری ہیلپ کی ہے، بلکہ اس نے مجھے ایک پراپر ٹائم دیا ہے کہ میں اپنی چیزوں کو بہتر کر سکوں، نہ کہ اس نے صرف اپنی پرسنالٹی میرے پہ فورس کی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ 3 میجر چیزیں ہیں جو ہر آدمی چاہ رہا ہوتا ہے. اور اگر ایک عورت ان کو ماسٹر کر جائے نا، آپ کا بانڈ کبھی بھی کوئی بھی بندہ نہیں توڑ سکے گا. کیونکہ اللہ پاک کے نزدیک تو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہی یہ ہے ایک میاں بیوی کا بانڈ ٹوٹ جانا. ٹھیک ہے، تو اس لیے میرا بیٹا آپ سب لوگ ان چیزوں کو پریکٹس کرنا شروع کریں. اللہ پاک آپ کی زندگیوں میں آسانی کرے. اللہ پاک آپ لوگوں کے حق میں بہترین چیزیں کرے. آمین. اب چلتے ہیں ہمارے موسٹ اویٹڈ سیگمنٹ کی طرف. گیو اوے ونر کون ہے؟ اچھا آپ لوگوں نے نا، میں نے آپ کو کرائٹیریا دیا تھا، جس نے وہ کرائٹیریا فالو کیا ہے میں نے ان سب کو بیچ میں انکلوڈ کیا تھا. اس کے بعد ہم نے رینڈم جنریٹر سے ونر پک کیا ہے. اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ میں آپ سب کے کمنٹس پڑھتی بھی ہوں، ان کا رپلائی بھی کرتی ہوں، تو میرا آپ سب کے ساتھ کنیکشن ہے. تو جو بندہ ونر ہے اس کے بارے میں بھی مجھے پتا ہے کہ وہ کون ہے، کیونکہ مجھے آئیڈیا ہے، اس نے بہت زیادہ کمنٹس بھی کیے ہوئے ہیں. مطلب ٹوٹلی فیئر ڈیسیژن ہے یہ. اور ہاں سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اب گیو اویز آتے رہیں گے، اس لیے آپ سب لوگوں نے سبسکرائب کرنا ہے چینل کو، شیئر کرنی ہے ویڈیوز، کمنٹس کرنے ہیں زیادہ سے زیادہ، کوئی ویڈیو مس نہیں کرنی. آپ کا لائک، آپ کا شیئر، آپ کا سبسکرائب، ہر چیز آپ کی گیو اوے میں نا ایک انٹری کے طور پہ کاؤنٹ ہوگی. جن لوگوں نے گیو اوے کی پوسٹ کے بعد کمنٹس کرنا سٹارٹ کیا ہے، آپ لوگوں کی انٹریز بھی بہت زیادہ تھیں، آپ لوگوں کا بھی لائکلی چانس بہت زیادہ تھا. لیکن جن کے سب سے زیادہ کمنٹس تھے، سب سے زیادہ انگیجمنٹ تھی، اوبویسلی پھر جنریٹر نے اس کو ہی پک کرنا تھا. ڈونٹ لوز ہوپ، اس دفعہ نہیں تو نیکسٹ ٹائم آپ ہی ونر ہوں گے. ماہی راجپوت، آپ ای میل میں مجھے اپنا ایڈریس اور کانٹیکٹ نمبر ڈراپ کر دیں تاکہ میں آپ کو آپ کا مسٹری بیوٹی باکس جلد از جلد ڈیلیور کر دوں. تھینک یو.